بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی وتھ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی نیٹ ورک کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ لوگ کہ جو ہر سال اس کار خیر میں، اس نیکی میں ہمارے ساتھ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور وہ نیکی کہ جو وہ خالصاً رضا الہی کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ نیکی جو اس شخص نے میرے لیے کی ہے، اے فرشتوں تم اس کو آسمان کی بلندیوں پر میرے پاس لے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کو اجر میں خود عطا کروں گا۔ کہ جس طرح لوگوں نے رمضان میں کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ لیا، حصہ بنے، بالکل اسی طرح قربانی وتھ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں ہمارے ساتھ حصہ بنے۔ یقیناً جو لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں، قربانی میں حصہ لیتے ہیں، اور جو قربانی بالخصوص اللہ کے لیے کی جائے، تو اس کا اجر دنیاوی نیکیوں سے 10 گنا ہمیں ملتا ہے۔ اور الحمدللہ ہر سال ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی نیٹ ورک ان جگہوں پر قربانیوں کا گوشت کہ جو اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت جب وہ غریب، یتیم، مسکین کے گھروں تک جاتا ہے، اور ان کے گھروں تک جاتا ہے کہ جو منتظر ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے جزائے خیر بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ قربانی میں حصہ لیتے ہیں اپنے پیاروں کے نام کی، کہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، جن کے مرشد اس دنیا سے جا چکے ہوں، جن کے پیارے اس وقت نہ ہوں، اور وہ ان کے نام کی قربانی کرے، تو وہ قربانی جن کے نام پہ کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم شخص کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور قربانی ایک ایسا فریضہ کہ جو ہم پر، ہمارے اگر بات کریں تو ہم پر واجب ہے، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں قربان ایک جانور کیا، تو اللہ رب العزت اس جانور پہ جتنے بال ہوں گے، ہر ایک بال کی صورت میں، ہر ایک بال کے بدلے اللہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس کے ایک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دولت سے نوازا ہے، کہ جو صاحب حال ہیں، کہ جن کے بعد دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور پھر وہ جب ان قربانی میں حصہ لیتے ہیں تو اللہ ان کو دنیاوی اعتبار سے اور نواز دیتا ہے، ان پر کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے مریدین میں، ہمارے چاہنے والوں میں اکثر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں، وہ وہاں پہ قربانی نہیں کر سکتے، لیکن ان پر قربانی واجب ہے، قربانی ضرور ہے ان کو کرنا۔ تو وہ لوگ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی نیٹ ورک یا پھر ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli ویب سائٹ پر آپ جا سکتے ہیں اور اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ اس بار جس طریقے سے مہنگائی نے دستک دی ہے،
اور مہنگائی کی وجہ سے ان گھروں میں گوشت نہیں پہنچتا یا وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو اگر اللہ نے ہمیں دیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے قربانی کریں اور ان تک گوشت پہنچائیں، تاکہ اس کا اجر دگنا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور ہم اگر تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیتے ہیں تو اس وجہ سے کہ تم اپنے سے کمزور کی مدد کرتے ہو، اور جو لوگ اپنے حصے میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، اپنے مال میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں کرتے ہیں، چاہے وہ گوشت بھیج کر کرتے ہیں، قربانی کر کے کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اس بار مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک حصہ 30,000 روپے پاکستانی رکھا ہے۔ جو لوگ ایک حصہ لینا چاہیں وہ 30,000 روپے پاکستانی ہیں، اور جو لوگ 7 حصے لینا چاہیں، ایک پوری گائے کرنا چاہیں، تو پھر وہ پاکستانی 2,10,000 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ اور جو لوگ ایک بکرا کرنا چاہیں اپنے نام کا تو وہ 45,000 روپے پاکستانی اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، کہ یہ وہ قربانی کی رقم ہے کہ جس میں قربانی کے جانور کو خریدا جاتا ہے اور ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، جب ان کو ذبح کا جب وقت آتا ہے، جب قصائی آتا ہے تو اس کو بھی اس کی رقم دی جاتی ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب جو شخص کوئی قربانی کا نیت کرتا ہے تو اس کو اجر اسی وقت سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بہت ٹائم ہے، اگر ہم خالی نیت ہی کر لیں کہ ہم نے قربانی کریں گے اور ہم اپنا حصہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی نیٹ ورک پر دیں گے تو اسی وقت سے اس کا اکاؤنٹ اوپن کر دیا جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ یہ واحد نیکی کا صلہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے نیت کرتا ہے تو نیکی اس میں لکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ویڈیو اس وقت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ نیت کر لیں اور منزل کی طرف اپنا قدم بڑھائیں، ان لوگوں کے لیے جو آپ کے منتظر ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ سے کمزور ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ کے لیے آپ کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے ہیں، کہ جب ہم آپ کے نام کی قربانی کرتے ہیں، جب آپ کار خیر میں حصہ بنتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، جب وہ حصہ ان غریبوں تک جاتا ہے اور ان سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو وہی دعائیں آپ کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں، وباؤں، بیماریاں، مصیبت، پریشانیاں، آزمائش، ان سب کے درمیان ایک حجاب بن جاتی ہے کہ آپ پہ بیماریاں قریب نہیں آنے دیتے ہیں۔ بزرگ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اس بیماری سے نجات دے، تمہیں اچھی صحت عطا فرمائے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ صدقہ ایک الگ ہے، قربانی ایک الگ ہے۔ بتانے کا، سمجھانے کا مقصد صرف نیکی ہی ہے کہ جس طرح صدقہ تمہیں بیماریوں سے بچاتا ہے، مصیبت سے بچاتا ہے، وباؤں سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے جب تم قربانی کرتے ہو تو یہ بھی ڈھال بنتی ہے تمہارے لیے آخرت میں بھی، پل صراط پہ گزرتے وقت بھی، اور تمہاری رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہ روشنی کہ جب ہمیں اندھیرے میں سخت ضرورت ہوگی، قبر کے اندر، محشر کے اندر، جب ہم تنہا ہوں گے تو جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کیا ہوگا، تو اسی کی روشنی میں پھر ہمیں مدد ملے گی، پھر وہ روشنی ہی ہماری مدد کو آئے گی اور وہ پھر ہمیں اس راہ پہ لے جائے گی جس راہ پہ کامیابی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی نیکی کرتے ہو، اگر تم دنیا کی نیت سے کرتے ہو تو اس کو دنیا میں اجر مل جاتا ہے، اور اگر تم وہ نیکی اللہ کے لیے کرتے ہو، اگر تم قربانی اللہ کے لیے کرتے ہو تو پھر وہی تمہارا معاون اور تمہارا مددگار ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لاکھاں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں کلمہ طیبہ کی روحانیت اور معرفت سے نوازا، اور ہمیں ہماری مرشد جیسی نعمت سے نوازا کہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارے
ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، جو ہمیں کار خیر کی طرف بلاتا ہے، جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیں، جو لوگ قربانی ود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں قربانی کرنا چاہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جتنے حصے لینا چاہیں، وہ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com پر اپنا فارم بھر سکتے ہیں، اپنی رجسٹریشن ضرور کروا سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ریسیونگ ضرور ہم سے لیں شاذلی روحانی درسگاہ کی، یعنی کہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی نیٹ ورک کی ریسیونگ ضرور لیں۔ اور جب آپ قربانی کے لیے حصہ ڈالتے ہیں تو آپ ہمیں لازمی اس چیز پہ آگاہی دیں گے کہ ہم نے قربانی کس نام سے کرنی ہے، تاکہ آپ کے فارم بنتے رہیں اور ایک جگہ جمع ہوتے رہیں، جب وقت آئے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کی پوری ویڈیو بنائی جاتی ہے، باقاعدہ نام پکارا جاتا ہے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی یعنی کہ آپ کے مرشد کے در پر ہو، آپ کے استاد محترم کے در پر ہو، تو ضرور آپ اپنا فارم سبمٹ کیجئے گا اور قربانی میں ہمارا ساتھ دیجئے گا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچا سکیں کہ جن سے ہم ہر سال ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور باقی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے ویب سائٹ تو پھر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ لیں، اور باقی اسکرین پر نمبر بھی موجود ہے اور ویب سائٹ پر بھی نمبر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دیکھیں، جب آپ لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا قربانی آرڈر فارم کا۔ سب سے پہلے آپ نے اینیمل سلیکٹ کرنا ہے، آپ جس چیز کی بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، گائے کی یا بکرے کی، تو آپ نے اینیمل سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا آپشن کھل جائے گا کہ نمبر آف حصہ، مطلب آپ کتنے حصے لینا چاہتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 یا پھر 7 پوری گائیں۔ اب آپ نے فار ایگزامپل یہ 2 حصے لیے، اس کے نیچے آپ کے نیم آف حصہ آنرز آ جائے گا، مطلب جس کے نام کا آپ حصہ لینا چاہتے ہیں یا آپ اپنے نام کا حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے حصوں کے حصے دار کے نام مینشن کرنا ہے جتنے حصے بھی آپ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ آ جائے گا ٹوٹل اماؤنٹ، ٹوٹل پرائس۔ پھر آپ نے پیمنٹ آپشن سلیکٹ کرنا ہے، جس بھی تھرو آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے فیصل بینک، ریمیٹنس اکاؤنٹ، ایزی پیسہ، جیز کیش، یہ سب آ جائے گا۔ آپ نے پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیمنٹ کی ڈیٹیلز شو ہو جائیں گی، لائک اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ ٹائٹل، بینک نیم وغیرہ۔ آپ نے اس پر اکاؤنٹ پہ پیمنٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا اسکرین شاٹ ہوگا، آپ کے پاس یہ آپشن آ رہا ہوگا اپلوڈ پیمنٹ پروف۔ اس کے بعد آپ نے چوز فائل پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سبمٹ آرڈر کر دینا ہے۔ تو آپ کا جو بھی قربانی کا فارم ہوگا، وہ جتنے بھی حصے آپ نے لیے ہوں گے، سب کچھ وہ ہمارے پاس سبمٹ ہو کر آ جائے گا اور ہم اس کو اپروو کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ نہ سمجھ آئے تو ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب قربانی ہوتی ہے تو اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اس میں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ احادیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب جس شخص نے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیا، اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔